اب BRT سستی گوبر گیس سے چلے گی، کم کرایوں سے شہریوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ KMC سے بایو گیس پلانٹ کے لیے 31 ایکڑ اراضی حاصل کر لی گئی۔ رواں ماہ ٹینڈر جاری ہونے کے بعد منصوبے کا آغاز ہوگا۔ صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمز ایسوسی ایشن شاکر گجر کا پہلا پلانٹ بھینس کالونی میں لگانے کا اعلان۔ کہا کیٹل کالونیوں سے یومیہ 16,000 ٹن گوبر جمع ہوتا ہے۔ بایو گیس ٹرمینل کو پہلے مرحلے میں 4 ٹن تک گوبر کی ضرورت ہوگی۔ ٹرمینل سے حاصل ہونے والی گیس BRT میں استعمال کی جائے گی۔ منصوبہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا گیا، شہریوں کی پھرتیاں بھی ناکام۔ جیل کی ہوا بھی کھانا پڑ گئی۔ کورنگی صنعتی ایریا میں فینسی نمبر پلیٹس اور لائٹس لگانے والوں کو جرمانے۔ ایک شہری کے فرار ہونے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی۔ گاڑی کی چابی نکال کر شیشے اتروا لیے۔ ڈیفنس تھانے کی پولیس نے شہری کو گرفتار کر لیا۔ بھاگ رہے ان کو جلدی بہت میں لگا رہا ہوں، اس کو ہم نے روکو اس کو آپ نے بھاگنے کی کوشش کی؟ نہیں آپ نہیں دیکھ پرمٹ ہے آپ کے پاس؟ نہیں 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے اس کو گرفتار بھی کریں گے، چلان بھی دیں گے اور گا؟ 144 کے خلاف وزیر داخلہ نے بالکل وزیر داخلہ صاحب کے جو حکم کے مطابق وہی کارروائی کریں گے اس کے۔ محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن کو مزید فعال بنانے کی تیاریاں۔ سندھ حکومت کا اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ ہر ضلع میں سرکل افسر کی پوسٹ ختم، ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات کیے جائیں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو ڈپٹی ڈائریکٹرز کے عہدے پر ترقی دی جائے گی۔ اسسٹنٹ انسپکٹر اور سب انسپکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر کے ماتحت ہوں گے۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سندھ کی پوسٹ بھی ختم کرنے پر غور۔ 20ویں گریڈ کے سیکرٹری، چیئرمین انکوائری، ڈائریکٹر جنرل کی سیٹیں بھی ختم ہونے کا امکان۔ چور طلباء کا مستقبل بھی داؤ پر لگانے لگے۔ سرکاری اسکولوں سے بڑی تعداد میں کتابیں غائب، پولیس کا بھی ایکشن۔ 1400 سے زائد کتابیں برآمد کر کے 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ شاہ لطیف پولیس کا 20B سیکٹر میں گھر پر چھاپا، ملزمان کتابوں سے اصل کور ہٹا کر فروخت کر رہے تھے۔ ملزمان رزاق آباد سرکاری اسکول کے پرنسپل جبار ابڑو اور قذافی ٹاؤن میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے چوکیدار سے کاپیاں اور کتابیں خریدتے۔ پولیس نے ملزمان کا 3 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 2 افسران کو معطل کر دیا۔ وزیر تعلیم سردار شاہ کا کتابیں اسکول تک پہنچانے کا وعدہ۔ غیر قانونی تعمیرات ناقابل برداشت، میئر کراچی کا 2 ٹوک پیغام۔ حسرت موہانی کالونی، محمود آباد نالے، غوثیہ کالونی میں ناجائز تعمیرات کے خلاف کارروائی کا حکم واضح کیا۔ غیر قانونی تعمیرات کو روک دیا گیا۔ عوام سے غیر قانونی کارروائی کا حصہ نہ بننے کی اپیل۔ KMC کے مفاد میں کام کرنے والے افسران کا ساتھ دینے کا وعدہ۔ غیر قانونی کاموں میں ملوث عملے کے خلاف مقدمات درج ہوں گے، نوکری سے بھی برخاست کیا جائے گا۔ KMC مارکیٹوں کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے، میئر کراچی کی ہدایت۔ اجلاس میں مارکیٹوں سے کرائے کی آمدن کا جائزہ لیا۔ شہر کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کا اعلان۔ کراچی پولیس چیف کا DIG ویسٹ کا دورہ، زیر تعمیر ماڈل پولیس اسٹیشنز نارتھ ناظم آباد اور رنگی ٹاؤن تھانوں کا معائنہ کیا۔ ماڈل تھانوں کی تعمیراتی کام میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ عوام اور پولیس کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور۔ جنرل اسپتال لیاری میں مریضوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی، ایمرجنسی میں پورٹیبل ایکس رے مشین نصب۔ خراب مشینوں کی مرمت بھی مکمل۔ MS کا چند ماہ میں مزید سہولتیں فراہم کرنے کا اعلان۔ ہماری جو OPD ہے وہ تقریباً 5000 سے 6000 کے قریب ہے، جو کہ پہلے کم تھی۔ اب دوائیوں کی اویلیبلٹی، ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی، ہماری جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے ان کی اویلیبلٹی، اس کی وجہ سے ہماری OPD بھی انکریز ہوئی ہے۔ منگو پیر سے اورنگی ٹاؤن جانے والی شاہراہ خستہ حال، ماربل کے تاجر اذیت کا شکار۔ بانی آل کراچی ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن کا عنایت الرحمان کا کاروبار متاثر ہونے کا شکوہ۔ کہا 2019 میں فنڈز منظور ہوا، صرف 1 ٹریک بن سکا۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا مشن، وسائل کی کمی سے پریشان نوجوانوں کو NQM پاکستان کا بڑا تحفہ۔ 3 سے 6 ماہ کے 24 مختلف ٹیکنیکل کورسز کی رجسٹریشن کا آغاز۔ کورسز میں ویب ڈیولپمنٹ، جاوا، گوگل UX ڈیزائن شامل۔ 6 مختلف زبانوں کے کورسز بھی کروائے جائیں گے۔
PIA کا احسن اقدام، اہم طیاروں پر دفاعی نمائش، آئیڈیاز کا لوگو پینٹ کروا دیا۔ بوئنگ 777 اور ایئر بس 320 کے 4 جہازوں پر پینٹ کروائے گئے۔ نیرو اور وائڈ باڈی طیارے ملکی اور بین الاقوامی روٹس پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر بحری امور قیصر شیخ کا ملک میں بے روزگاری کا اعتراف، واضح کیا ملک ترقی کرے گا تو ملازمین ملیں گے، معیشت میں بہتری کا دعویٰ کر دیا، شکوہ کیا حکومتوں نے وہ کام نہیں کیے جو کرنا چاہیے تھے۔ کھلی کچہری میں بحری امور سے تعلق رکھنے والے افراد کے مسائل سنیں۔ ہول سیل گراسرز ایسوسی ایشن کے 9 منتخب عہدیداران کی تقریب میں حلف برداری، چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم نے حلف اٹھا لیا۔ 6 منتخب عہدیداران اور 9 MC ممبران نے بھی حلف اٹھا لیا۔ عبدالرؤف ابراہیم کا اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کا اعلان۔ چائے کے درآمد کنندگان پریشان، سابق چیئرمین ٹی ایسوسی ایشن امان پراچا نے چائے کے پیکٹ پر فکسڈ سیل ٹیکس مسترد کر دیا، پرچون سطح پر ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ۔ مارکیٹ پہ جس ریٹ پہ انہوں نے اپنے تئیں ایک سروے کیا ہے جس کو ہم نہیں مانتے ہیں، انہوں نے کہا جی اس ریٹ پہ فکس کر دیں گے، اس کے اندر برانڈڈ بھی ہے، نان برانڈڈ بھی ہے، اب دونوں کو کیسے فکس کر سکتے ہیں؟ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری میں بریسٹ کینسر پر سیمینار اور آگاہی واک، خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت، ماہرین کی خواتین سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت، کالج پرنسپل کا آگاہی سیمینارز کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان۔ الفا سپورٹس فیسٹیول میں ٹیبل ٹینس مقابلے، انڈر 19 کیٹیگری A لیول مقابلوں میں سینکڑوں اسکولوں کی ٹیمیں شریک، محمد عباس پاکستان کے لیے اولمپک میں میڈل جیتنے کے لیے پرامید۔ پاک آسٹریلیا T20 سیریز کا 14 نومبر سے آغاز، 6 کھلاڑیوں کی نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس، جہاندار خان، عباس آفریدی، عمیر بن یوسف اور دیگر کی شرکت، دیگر کھلاڑی پہلے ہی آسٹریلیا جا چکے ہیں، فرحان صاحبزادہ موقع ملنے پر بہترین پرفارمنس کے لیے پرعزم۔ گرین یوتھ فورم کے تحت انٹر کمیونٹی سپورٹس فیسٹیول، دی مسکیٹرز نے فائنل کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ مسکیٹرز نے انفینی 3 کو 3 رنز سے شکست دے دی، انفینی 3 کے بلے باز 90 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئے۔